میرے عزیز دوستو، آج میں اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں کہ کیا عورت کے پستان کو منہ سے لگانا یا چوسنا جائز ہے؟ میرے عزیز دوستو، اردو میں اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو اس کا معنی عورت کی چھاتی یا عورت کا سینہ ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، آسان لفظوں میں سمجھیں تو عورت کے سینے کو یا عورت کے چھاتی کو یا پھر عورت کے پستان کو اپنے منہ سے لگانا یہ اسلام کے اندر جائز ہے یا ناجائز ہے؟ میرے عزیزو، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ذہن میں یہ سوال چلتے ہیں لیکن وہ کسی سے بھی نہیں پوچھ سکتے کیونکہ وہ شرماتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، سب سے پہلی بات آپ یہ سن لیجئے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کے اندر اتنا علم کیسے آ گیا؟ تو حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ میں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی بھی مسئلے میں نہیں شرمایا، کبھی بھی نہیں۔ اپنے استاد کے پاس، اپنے استاد کے ہم مثل لوگوں کے پاس جو بھی سوال ہوتا میں پوچھ لیا کرتا تھا، چاہے وہ عورت اور مرد کے تعلق سے ہو، شوہر بیوی کے تعلق سے ہو، یا خالص عورت کے تعلق سے ہو، یا عورت کی بیماریوں کے تعلق سے ہو، یا مرد کی بیماریوں کے تعلق سے کوئی بھی سوال ہوتا اگر میرے ذہن میں تو میں کر لیتا تھا اور پھر مجھے جواب مل جاتا تھا۔ تو اسی طریقے سے میں نے ہر سوالوں پہ دھیان دیا اور ہر سوالوں کے جوابات کو میں نے اکٹھا کیا۔ اللہ نے ہمیں وقت کا امام بنا دیا۔ تو میرے عزیزوں، آپ بھی یہ سمجھ لیجئے کہ کسی بھی مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں شرمانا نہیں چاہیے۔ اگر ہم شرمائیں گے تو اس کی صحیح چیز ہمیں پتہ نہیں ہو پائے گی، اور صحیح نہیں پتہ ہو پائے گی تو ہو سکتا ہے ہم غلط کر لیں اور گناہوں کا مستحق ہو جائیں۔ اس لیے آپ صحیح چیز کو جاننے کی کوشش کریں۔ آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہو کامنٹ باکس میں کیجئے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا۔ تو میرے عزیزوں، میں بات کر رہا تھا کہ کیا عورت کے پستان کو، عورت کے چھاتی کو یا پھر عورت کے سینے کو منہ سے لگانا کیا یہ جائز ہے یا حرام ہے؟ کیا ہے یہ چیز؟ میرے عزیزوں، حضور اعلیٰ حضرت اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عورت کے پستان کو منہ میں لینا یہ جائز ہے۔ میرے عزیزوں، اگر آپ اپنی بیوی کے پستان کو اپنے منہ سے لگاتے ہیں تو اس حال میں یہ کام مکروہ بھی نہیں ہے۔ کوئی سوچتا ہو سکتا ہے کہ مکروہ ہے، پسندیدہ نہیں ہے، نہیں، مکروہ بھی نہیں ہے، بلکہ حضور اعلیٰ حضرت نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ خلوص دل سے اپنے بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے تو اس کو ثواب بھی ملتا ہے، ثواب بھی ہے اپنے بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ مت سوچے کہ کیا عورت کے پستان کو چومنا یہ حرام ہے۔ میرے عزیزو، ایک بات اور اعلیٰ حضرت نے لکھی یہاں پہ، وہ بات یہ ہے کہ اپنے بیوی کے پستان کو آپ چوم رہے ہوں یا چوس رہے ہوں تو اس حال میں اگر دودھ کا قطرہ آپ کے منہ کے اندر چلا جائے، امکانات ہے نا بھائی کہ چلا جائے، اگر چلا جائے تو اس حال میں فوراً تھوک دیں، فوراً ہی تھوک دیں۔ اپنی بیوی کے دودھ کو نکلنا یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس سے آپ بچیں، یہ چیز حرام ہے۔ بیوی کے پستان کو چومیں گے تو آپ کو ثواب دیا جائے گا، جبکہ آپ کی نیت یہ ہوگی کہ مجھے دودھ نہیں پینا ہے۔ اگر آپ کے نیت میں ذرا سا بھی یہ کھوٹ ہے کہ مجھے دودھ پینا ہے تو اس حال میں حرام ہے، یہ چیز سوچنا بھی حرام ہے۔ تو میرے عزیزوں، ان چیزوں سے بچیں اور زیادہ تر ہمیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بچنے کی توفیق فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، تو بات کلیئر ہو گئی کہ ہم اپنے بیوی کے پستان کو چھو سکتے ہیں، چوم سکتے ہیں، چوس سکتے ہیں، لیکن جسم سے نکلے ہوئے دودھ کو ہم اپنے حلق سے نیچے نہیں اتار سکتے، یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے لباس ہے، تم اپنی عورتوں کے لیے لباس ہو۔ بیوی سے جس طریقے سے چاہو مقام مخصوصہ میں آپ ہم بستری کریں، آپ کو ثواب بھی دیا جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، ویڈیو کیسی لگی کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو، نالجبل لگی ہو
جانکاری والی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ میرے عزیز دوستو دیجئے مجھے اجازت، ملتے ہیں اسلامک ریلیٹڈ کسی دوسری ویڈیوز کے ساتھ، اچھی ویڈیوز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔